ایک دور تھا جب دھرتی پر اللہ کی نعمتوں اور حکمتوں کا ایک بے مثال نمونہ موجود تھا، اور وہ تھے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کی حکومت صرف انسانوں تک سیمت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے انہیں ایسی عظیم شان بخشی تھی کہ وہ ہواؤں کے رخ موڑ سکتے تھے، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جانوروں سے گفتگو کرتے تھے، اور یہاں تک کہ سرکش جنات بھی ان کے حکم کے پابند تھے۔ ان کا شاہی تخت، جو دنیا کی بہترین کاریگری کا عجوبہ تھا، جنات کی فوج ہوا میں اٹھا کر میلوں کا سفر پلک جھپکتے طے کر لیتی تھی۔ ان کا دربار ہمیشہ آباد رہتا تھا، جہاں انسان، جنات، پرندے اور حیوان سب اپنی اپنی جگہ پر ادب سے بیٹھتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انصاف بھرے فیصلوں کو سنتے تھے۔ ان کی اس بے مثال سلطنت کا راز ایک انگوٹھی میں چھپا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں تھی، بلکہ اس پر اللہ کا اسم اعظم، اللہ کا سب سے بڑا نام خدا ہوا تھا۔ جب تک یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں رہتی، ان کی حکومت اٹل رہتی اور کوئی بھی مخلوق ان کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے امت کے معاملوں میں مشغول تھے اور جنات ان کے حکم پر بڑے بڑے تعمیری کام جیسے بیت المقدس کی تعمیر انجام دے رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے ان پر ایک کٹھن آزمائش آنے والی تھی۔ شیطان جنات میں سے ایک نہایت ہی چالاک اور شرارتی جن، جس کا نام کچھ روایتوں میں سکر یا اسمود بتایا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بے پناہ طاقت کے راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک عادت کو بھانپ لیا تھا۔ وہ جب بھی بیت الخلاء شوچالے جاتے تھے تو اپنی مبارک انگوٹھی اپنی سب سے بھروسے مند باندی، جس کا نام زاردہ یا امینہ تھا، کو امانت کے طور پر دے دیتے تھے تاکہ وہ پاک صاف جگہ پر رہیں۔ شیطان جن نے اس نازک موقع کا فائدہ اٹھانے کی سوچی۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء تشریف لے گئے اور انگوٹھی اس باندی کو سونپی، تو شیطان جن نے فوراً اس باندی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی صورت، آواز، چال ڈھال، یہاں تک کہ اس کی عادتیں بھی بالکل اس باندی جیسی تھیں۔ اس نے اصلی باندی کو کسی طرح گمراہ کر دیا یا اس سے دور کر دیا اور خود اس کی جگہ لے لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام باہر آئے تو انہوں نے باندی سے انگوٹھی مانگی۔ شیطان جن نے بنا کسی جھجک کے انگوٹھی لے لی۔ جیسے ہی انگوٹھی شیطان جن کے ہاتھ میں آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت، ان کا روحانی اقبال اور ان کا شاہی جلال پل بھر میں ان سے چھن گیا۔ وہ ایک عام انسان کی طرح بے بس ہو گئے۔ انگوٹھی پہنتے ہی شیطان جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھارن کر لیا۔ اس کی شکل، صورت، آواز، یہاں تک کہ اس کی چال اور انداز بھی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ہو گیا۔ وہ بے دھڑک شاہی تخت پر جا بیٹھا۔ دربار میں موجود تمام وزیر، سپاہی، انسان اور جنات اسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر اس کے آگے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ کسی کو ذرا بھی گمان نہ ہوا کہ ان کے سامنے بیٹھا شخص شیطان جن ہے۔ ادھر جب اصلی حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے باہر آئے اور اپنی انگوٹھی مانگی تو باندی نے حیرت سے کہا، حضور، آپ تو ابھی ابھی انگوٹھی لے کر گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ میں انگوٹھی نہ پائی اور دیکھا کہ کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہی اصلی سلیمان ہے، لیکن ان کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ لوگوں نے انہیں پاگل سمجھا یا انہیں کوئی بہروپیہ مان کر بھگانا شروع کر دیا۔ تم سلیمان نہیں ہو، ہمارے سلیمان تو تخت پر بیٹھے ہیں۔ نہایت پریشان اور غمگین ہو کر اپنے عالیشان محل سے نکل گئے۔ ان کی پہچان چھن چکی تھی۔ ان کا شاہی لباس ایک پھٹے پرانے لباس میں بدل چکا تھا اور ان کا نورانی چہرہ عام لوگوں جیسا ہو گیا تھا۔ وہ در بدر بھٹکنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے گزر بسر کے لیے مدد مانگی، اپنی کہانی سنانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی آواز پر کان نہیں دیا۔ وہ بازاروں میں پھرتے، کھانے کے لیے ایک نوالا مانگتے، لیکن کوئی انہیں بھیک بھی نہ دیتا۔ اس مشکل گھڑی میں بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ سے لگاتار دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی مجھے اس مشکل سے نجات دے اور میری حکومت مجھے واپس عطا فرما۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن دل میں اللہ پر پورا یقین تھا۔ ادھر شیطان جن جو تخت پر بیٹھا تھا، اس نے حکومت چلانے کی کوشش کی۔ شروع میں تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح انصاف دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شیطانی فطرت اسے زیادہ دیر تک نیک نہیں رہنے دی۔ اس نے بے انصافی اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ دربار میں عجیب و غریب فیصلے ہونے لگے۔
जिन्नात जो पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अदब में सर झुकाए रहते थे, अब उनके हुक्मों से नाखुश होने लगे। ये शैतान जिन लगभग 40 दिनों तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में हुकूमत करता रहा, ताकि लोगों को ये लगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना मिजाज बदल लिया है। इन दिनों में सल्तनत में बेतरतीबी बढ़ने लगी और लोग धीरे धीरे ये सोचने लगे कि बादशाह में कुछ बदलाव आ गया है। एक दिन जब शैतान जिन को अपनी सच्चाई के बेनकाब होने का डर सताने लगा या अल्लाह के हुक्म से उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी, उसने वही अंगूठी एक दरिया के किनारे फेंक दी। कुछ रिवायतों में है कि उसने खुद ही अंगूठी को पानी में डाल दिया, क्योंकि उसे अपनी हकीकत के खुलने का खौफ था। अल्लाह की अजीम कुदरत से एक बड़ी मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अभी भी दरबदर फिर रहे थे, उन्होंने अपनी गुजर बसर के लिए मछुआरों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वो मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। एक दिन जब वो मछली पकड़ने गए तो अल्लाह के हुक्म से वही मछली उनके जाल में फंसी जिसने अंगूठी निगल ली थी। जब हजरत सुलेमान मछली को पकड़ा और उसके पेट को खोला तो उनकी आंखें हैरत और शुक्राने के आंसुओं से भर गईं। उन्हें अपनी वही मुबारक अंगूठी मिल गई। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी दोबारा अपनी उंगली में पहनी, अल्लाह की अता की हुई सारी हुकूमत, ताकत और रूहानी जलाल फौरन वापस लौट आया। उनका शाही वकार और नूर उनके चेहरे पर फिर से नुमाया हो गया। वो अब एक बार फिर वही आलीशान और जलाल वाले सुलेमान थे। वो फौरन अपने महल की तरफ लौटे। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो लोग और जिन्नात जो पहले उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, अब उन्हें देखते ही पहचान गए। उनके चेहरे पर वही शाही नूर था, उनकी चाल में वही शाही वकार। शैतान जिन जो तख्त पर बैठा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते ही डर के मारे कांप उठा और अपनी असली बदसूरत शक्ल में आकर भागने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन जिन्नात को हुक्म दिया कि उस शैतान जिन को पकड़कर लाया जाए। जिन्नात ने उसे पलक झपकते पकड़ लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। शैतान जिन ने अपनी खता का इकरार किया और माफी मांगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे उसकी इस जुर्रत के लिए सजा दी। कुछ रिवायतों में है कि उसे कैद कर लिया गया या समंदर में फेंक दिया गया, जहां वो हमेशा अजाब में रहेगा। ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह पर अटूट अकीदत, उनके सब्र और अल्लाह की बेपनाह कुदरत का एक बेमिसाल नमूना है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, लेकिन अंततः उन्हें हमेशा कामयाबी और इज्जत अता करता है। ये भी साबित करता है कि शैतान की कोई भी मकरूही चाल अल्लाह की मर्जी के बिना कभी कामयाब नहीं हो सकती और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।